اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے باقر قالیباغ صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے آپ کے گوش گزار کیا تھا، ایک دفعہ پھر سے پہنچا دیتا ہوں آپ تک۔ وہ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹس میڈ مسٹ بی کمٹمنٹس کیپٹ، نو ifs and no buts and no excuses for the close deal ahead, there is no other way, you reap what you sow۔ سینیٹر صاحب، یہ خاصا کلیئر کٹ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اور ظاہر ہے یہ مس ٹرسٹ جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، اور میں وہ 2015 کی ڈیل کا جب تذکرہ کرتا ہوں کہ جب معاملہ سیکیورٹی کونسل بھی گیا، کوئی اس کی ایک قرارداد بھی 28 31 یا کیا اس کا نمبر تھا، وہاں سے بھی قرارداد ہوئی، پھر اس کے بعد 5-6 ملکوں نے مل کے اس پہ کام کیا، اس کے باوجود دے اسٹیپ بیک، اور حالانکہ اس وقت جو انسپیکٹرز وغیرہ جا کے انسپیکشنز بھی کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں جی جو آپ نے پرسنٹیج بتائی اسی حساب سے کام چل رہا ہے۔ تو یہ اس کے ریزنز ہیں، یہ جو خدشات ہیں قالیباغ صاحب نے اپنے ٹویٹ کی صورت میں کیے اور جو ایرانین لیڈرشپ کے ذہنوں میں ہیں، ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرسٹ جو ہے یہ تو پھر سلولی بلڈ ہوگا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے، پہلے آپ کا ہوا ہے سیز فائر، اب ایم او یو ہو رہا ہے، پھر آگے ایگریمنٹ ہو، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ایرانی جو ہے وہ اتنا ٹرسٹ نہیں کریں گے جو کچھ۔ اب وہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جی سی پی او اے، وہ اس میں 5-6 ملک تھے اور بڑے طاقتور ملک تھے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ ٹرمپ صاحب نے اسے بیک ٹریک کیا تھا، اوباما نے کیا تھا، انہوں نے آ کے اس کو بیک ٹریک کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور وہ یو ریممبر کہ کیوں ہوا تھا؟ وہ یاد ہے وہ ایرانیوں کے پاس جا کے کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی ویئر ہاؤس تھا، وہاں سے انہوں نے وہ نکالی سی ڈیز اور پتہ نہیں کوئی ڈاکیومنٹس نکالے، اور پھر کہا کہ جی یہ دیکھیں 2003 سے پہلے ایرانی دیکھیں جی بم بھی بنانا چاہ رہے تھے اور یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کو وہ مطلب they were able to sell it like they did in February this time۔ ہاں جی، یہ بھی تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو انہوں نے ایک سٹکس نیٹ ایک وائرس چھوڑا تھا، جس نے جا کے ان کی جو نیوکلیئر کی اور انڈسٹریل جو سائٹس تھی ان کو بڑا تباہ و برباد کیا تھا۔ تو یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ایگریمنٹ کی طرف وی آر ہیڈنگ ٹورڈز انشاءاللہ۔ پاکستان کا اسٹیچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت اوپر چلا گیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اب ٹاپ 3 ٹاپ 4 دنیا کے ملکوں میں آتا ہے پاور کے حساب سے۔ یہ تو اگر میں یہ کہوں گا غلط نہیں ہوگا، یہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور ہمیں اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو باقی کنڈیشنز ہیں سپر پاور بننے کی، ہم ان پر فوکس کریں، اور انشاءاللہ وی ول گیٹ دیئر۔ ہم ایک مڈل پاور سے ایک سپر پاور والا اسٹیٹس اچیو کر لیں گے، اور ہمارے پاس سارے انگریڈینٹس پورے ہیں، جو انڈر لائنگ آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری پوری ہیں، اور اگر ہم if we focus on it we'll get there۔ اچھا چیمہ صاحب یہ فرمائیے، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا نا کہ پاکستان از پریپیئرنگ فار دا الیکٹرانک سائننگ آف دا پیس ڈیل امیڈیٹلی آفٹر، یہ جو الیکٹرانک سائننگ ہے ایک تو اس سے مراد، اور پھر یہ لفظ اور یہ جملہ کہ پاکستان از پریپیئرنگ فار اٹ، what does that indicate؟ کہ کیا کوئی اس حوالے سے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہے کہ یہ کوئی تقریب ہوگی، کیا طریقہ کار اس میں اپنایا جائے گا، اور کہاں ہوگا، اینڈ وائی پاکستان اونلی؟ کیونکہ کسی اور کا تذکرہ وزیر اعظم صاحب نے اس میں نہیں کیا۔ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھنک کہ ساکھدار صاحب کی سعودی فارن منسٹر سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ الیکٹرانک سائننگ کی بھی ایک پوری پالیٹکس ہے، دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اسپوائلر ہے، اور اس وقت اور یہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اسپوائلر ہے، یہ امریکن ورژن ہے، اور وہاں پہ جو انٹرنل سسٹم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ میں فون کر کے پوچھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ کی کیا سوچ ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور گھر میں اس نے جو ہے وہ ایک ہاکس کا ایک اپنا پریشر لیا ہوا ہے کہ جی اسرائیل کو تم ویسل سٹیٹ بنا رہے ہو امریکہ کی، وہ ڈیلیبریٹلی وہاں پہ پلے کر رہا ہے۔ امریکن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو گئے تھے جنگ کرنے، تو ہمیں یہاں سے اپنی ڈیزائرڈ آبجیکٹیو لینے چاہیے۔ تو الیکٹرانک سگنیچر کا مطلب یہ ہے کہ امیڈیٹلی اس کو سائن کیا جائے اور ہر چیز بند کی جائے، اور 2 دن 4 دن کا ویٹ بھی نہ کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آئی تھنک G7 کے لیے جانا ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جنیوا میں کوئی ایسی چیز ہو، ابھی کوئی پتہ تو نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا جس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو الیکٹرانک سگنیچر کا مطلب یہ ہے کہ اسپوائلر سے بچا جا سکے، کوئی نئی چیز ایسی نہ ہو، اور جو مومنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے جس میں ایران اور امریکہ دونوں تیار ہیں، اس مومنٹ کو سیز کر لیا جائے۔ دوسری بات ہے پاکستان پریپیئر کر رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان پرنسپل مین سپورٹر تھا، نیگوشیٹر تھا، اور ان ساری کی ساری جو کوششیں وہ پاکستان کی ہیں، اور اس پہ ایران اور امریکہ کئی بار جو ہے وہ کہہ چکے ہیں۔ تو اسی لیے ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں پاکستان نے ہی کرنی ہے، اور پاکستان کا فارن آفس اور پاکستان کی
جو ملٹری لیڈرشپ ہے ظاہری بات ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ امریکن پرسپیکٹو بھی یہ ہوگا کہ اس کو اور فوراً چیمہ کر صاحب لیا بلکہ جائے. آپ نے بڑا ایک زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا کہ وہ فون کر کے وہاں پر پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتن یاہو کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہم تو ابھی سن رہے تھے کہ یہ ویسے تو سی آئی اے اور موساد اور باقی جو ایجنسیز ہیں ان کی ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ بڑھا دیا تھا موساد نے یہ سلسلہ, اور ظاہر ہے کہ نیتن یاہو واز گون نٹس کہ وہ اب ایکسٹرا ان کو پریکاشنز لینے پڑ رہے تھے امریکنز کو اپنی مطلب یہ کہ سیکیورٹی کے لیے اس بنیاد پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہاں پہ رپورٹس بھی ایسی آئی ہیں امریکہ کے اندر, اور یہ سوچا گیا اور کہا گیا ہے کہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. اسرائیل نے اپنی پریزنس بڑھائی ہے مختلف اداروں کے اندر اور بہت کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بند کمرے میں بیٹھ کے تو نیتن یاہو اور اسرائیل کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی ہیں. اور ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے, ابھی آپ دیکھیں کہ ویٹیکن سٹی نے کچھ ایڈ بھیجی ہے لیبنان کے اندر کرسچن کمیونٹی کو, اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے تو یہ حزب اللہ کو بھیجی ہے, تو ویٹیکن حزب اللہ کے پیچھے کیوں ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ ٹوسٹ کرنے کے اور ان چیزوں کے ماسٹر ہیں, اور ہر چیز کو حزب اللہ اور حماس سے لنک کر دینا. کوئی اگر وہاں پہ ہیومینیٹیرین سپورٹ لے کے جا رہا ہے جو کہ یہ جانے نہیں دیتے اس طرح کے علاقوں کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پھر حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور چیمہ صاحب یہ وقت ہے دنیا کے لیے سمجھنے کا کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زائونزم ہے کیا, یہ صہیونی ایجنڈا ہے کیا, اور جیوز اور صہیونیوں میں فرق کیا ہے, اور اس وقت اسرائیل پر قبضہ کس کا ہے. کیونکہ یہ تو اپنے علاوہ, اور خاص طور پر امریکنز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے علاوہ تو یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے, مسلمان تو دور کی بات ہے. تو جناب جمیل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ غریب آبادی صاحب جو ہیں ان کا ڈپٹی فارن منسٹر ہیں ایران کے, یہ فرماتے ہیں کہ today during a joint meeting with the ambassadors of Russia and China in Tehran, discussions and exchanges of views were held regarding the latest developments related to the draft memorandum of understanding in Islamabad. The strategic partnership between Iran, China and Russia, as well as the coordination and interactions among the three countries will continue with full strength. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس معاملے پر گارنٹر کون ہو سکتا ہے, کون اپنا رول پلے کر سکتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج سے 10 سال پہلے چائنا تھا, اب چائنا اس سے بہت زیادہ ایڈوانس, پاورفل, اور اس کی پریزنس ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. اور میرے خیال میں اس دفعہ جو چائنا کا رول ہے یا رشیا کا رول ہے, کیونکہ رشیا بھی ڈسا گیا ہے یہ سارے امریکنز کے ہاتھوں اور باقیوں کے ہاتھوں یوکرین وار میں, تو دے ول بی پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول جو ان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی بنیاد پہ. دیکھیں اگر وہ امپورٹنٹ رول نہ پلے کر رہے ہوتے پس پردہ, تو ایران اس وقت جس طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہے, ایک مڈل پاور کنٹری ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سب سے بڑی جو عسکری قوت جس کے بجٹ $996 بلین جو اگلے سال $1.5 ٹریلین ہو جائے گا, اس کے سامنے اتنی دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز رہی کنسلٹیشن کی. ایمبیسڈرز کی کنسلٹیشن کا مطلب ہے ان ملکوں سے کنسلٹیشن کرنا, ان ملکوں کے سربراہوں سے. وہ ان ملکوں کے سربراہوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی گفتگو ہوتی ہے وہ اپنا فورن کیبل جو سیکیور طریقہ ہے اس کے مطابق اپنے ملک کو انفارم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان بھی چائنا رشیا سے کنسلٹ کر رہا تھا, خاص طور پر چائنا سے اس تمام میڈیشن کے دوران, اور باقی جو پاکستان کے ممالک قطر ہیں اور باقی جو دوست ممالک ہیں ان کو لوپ میں رکھ کے پاکستان نے ساری میڈیشن کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی پیراڈائم اگر اس کو بڑے پیراہے میں دیکھا جائے, جیو پولیٹیکل پیراہے میں دیکھا جائے, تو یہ سیکیورٹی پیراڈائم اس پورے خطے کا چینج ہو رہا ہے. امریکہ کو آپ گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے, امریکہ میں یہ سوچ پہلے بھی تھی, جو سہونی لابیز وہاں, اسرائیلی لابیز جو وہاں کام کر رہی ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کانگریس میں بھی, پینٹاگون میں بھی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ہر جگہ, تو وہ کافی ان کے ویسے ہی ہیں پنجے. لیکن فرق یہ پڑا ہے کہ جو گراس روٹ لیول اس دفعہ پریشر بڑھا ہے, جس میں کہ مہنگائی سب سے سر فہرست ہے, اور اس کے بعد جو اب چین زیادہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں اسرائیلی لابی کے خلاف بھی, تو ایک پریشر تو پڑا ہے. دوسرا نظر آ رہا ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہے ریپبلکنز کو اور ان کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں, جس کے کہ بالکل نوشتہ دیوار ہے, اگر وہ اس معاملے کو ابھی نہیں سنبھالتے ہیں پھر بھی مشکل ہوگا, لیکن اس معاملے کو یعنی کہ یہ ڈیل نہیں ہوتی ہے
اور نقصان اسی طرح جاری رہتا ہے، ٹھیک۔ درد اور آزار اسی طرح رہتے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں سنبھلے گا اور وہ ہار جائیں گے الیکشن اور 25th امینڈمنٹ انووک ہو جائے گی۔ اس دفعہ کانگریس مین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پروسیکیوٹ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس لیے یہ لازم ہو گیا۔ اور آپ نے اس خطے کی بات کی، یہ تو خیر سائن ہونے جا رہا ہے۔ اس خطے کی بات کی، اس خطے میں چائنا، رشیا یہ نہیں چاہے گا کہ ایران کو بالکل ہی جس طرح کے ان کے ارادے تھے پہلے 4-5 دن میں حاصل کر کے اور اپنا انفلوئنس، تو رشیا، چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک اور اسرائیل یہاں بسا دیا جائے ایران کے میں، اس کی سوچ بسا دی جائے اور وہ پورا کا پورا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کا سفر وہ جو اتنی تیزی سے اب شروع ہو گیا ہے اس کو مدھم کر دیا جائے یا ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو لہٰذا یہ بالکل ایک پورا بلاک ہے جو کہ ساتھ دے گا اور ساتھ دے رہا ہے۔ اسی لیے پیراڈائم آگے جا کے پوری چینج ہو رہی ہے۔ ایران اس سیکیورٹی کیلکولس آف مڈل ایسٹ کا ایران حصہ بننے جا رہا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ چلیں جی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مینشن کیا